آج ہم سمجھیں گے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ شریعت نے تمام مسلمانوں پر قربانی کو واجب نہیں کیا ہے، بلکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے یہ 4 شرطیں اور کنڈیشنز ہیں، جن کے اندر یہ 4 کنڈیشنز پائی جائیں گی، انہی پر قربانی واجب ہوگی۔ آئیے چاروں کنڈیشن سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اگر پاگل ہے، مجنون، دیوانہ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، گرچہ اس کے پاس لاکھوں روپے ہو۔ نمبر 2، بالغ ہو یعنی اڈلٹ ہو۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر بالغ کب سمجھے جائیں گے؟ لڑکی 9 سال سے 15 سال کے بیچ میں اگر اسے پیریڈ آ جائے تو وہ بالغ سمجھی جائے گی۔ جب سے پیریڈ آ گیا اسی وقت سے وہ بالغ سمجھی جائے گی۔ اور اگر 15 سال تک پیریڈ نہیں آیا تو اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے جب 15 سال کمپلیٹ ہو جائے گا تو لڑکی بالغ سمجھی جائے گی۔ لڑکا 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں جب بھی اسے بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو جائے، فار ایگزامپل نائٹ فال، احتلام ہو جائے، تو جب نائٹ فال ہوا اسی وقت سے اسے بالغ سمجھا جائے گا۔ اور اگر 15 سال تک کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی تو اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے جب 15 سال کمپلیٹ ہو جائے تو پھر لڑکا بالغ سمجھا جائے گا۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ اگر بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، گرچہ اس کے پاس بہت سارا مال ہو۔ تیسری شرط ہے مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر وہ مسافر ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اندر آدمی 77.5 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے شہر یا وطن کے حدود سے نکل جائے اور کسی گاؤں اور شہر میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو اس کو مسافر کہتے ہیں۔ ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، گرچہ وہ کروڑ پتی ہو۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ کر دے تو ثواب کی چیز ہے۔ چوتھی شرط ہے صاحب نصاب ہونا، یعنی بینتی ہونا، مالدار ہونا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلامک لا کے اندر مالدار کب کہا جائے گا؟ شریعت کے اندر اگر آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جو موجودہ وزن کے اعتبار سے 612 گرام چاندی بنتی ہے، 612 گرام چاندی ہو یا اس کے بقدر مال ہو، اس کے بقدر مال آج کے زمانے میں فی الوقت 65,000 سے 70,000 کے بیچ میں رقم بنتی۔ اگر آدمی کے پاس 65,000 سے 70,000 کے بیچ میں مال ہے تو شریعت کی نگاہ کے اندر وہ مالدار سمجھا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ 65,000 تک کی مالیت ان 5 چیزوں کے اندر دیکھی جائے گی۔ یعنی اگر سونا ہے تو سونے کے ویلیو کو ایڈ کریں گے، چاندی ہے آدمی کے پاس تو اس کی قیمت بھی ایڈ کریں گے، پیسے ہیں کیش، خواہ ہاتھ کے اندر ہو یا اکاؤنٹ کے اندر ہو، وہ کتنا ٹوٹل بنتا ہے اسے ایڈ کر لیں۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت، یعنی وہ مال جسے ہم نے بیچنے کے ارادے سے خریدا ہے اس کے بھی ویلیو کو ایڈ کر لیں۔ پانچویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا آئٹمس، ایسی چیزیں کہ سال بھر ہو جائے لیکن اس کے استعمال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ فار ایگزامپل گھر میں کپڑے ہیں، برتن ہیں، شوز ہیں، یہ سب پڑے ہوئے، گاڑی ہے، سال بھر ہو گئے لیکن آدمی نے اس کو استعمال نہیں کیا، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ضرورت سے زائد سامان کہلائیں گی، اس کی قیمت کو بھی ایڈ کریں۔ ان 5 چیزوں کی قیمت کو ایڈ کریں گے۔ اگر آدمی کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں تو، اگر سونا چاندی نہیں ہے، 3 چیزیں ہیں تو 3 چیزوں کو ایڈ کریں گے، 2 چیزیں ہیں تو 2 چیزوں کو ایڈ کریں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ان 5 چیزوں کو ملا کر دیکھی جائیں گی۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں یا ان میں سے جتنی چیزیں ہیں اس کی قیمت کو ایڈ کریں گے۔
فار ایگزامپل مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں. فار ایگزامپل آدمی کے پاس سونا ہے اور سونے کا ویلیو تقریباً 2 لاکھ روپے ہے, اسے ایڈ کر لے. چاندی ہے اس کے پاس, اس کا ویلیو دیکھ لے, فار ایگزامپل 50,000 ویلیو ہے, اسے ایڈ کرے. کیش ہے اس کے پاس 50,000, اسے ایڈ کر لے. تجارت کے لیے اسٹاک ہے اس کے پاس 50,000, اسے اسٹاک کر لے. ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے, اس کا ویلیو فار ایگزامپل 50,000 ہے, اسے ایڈ کر لے. اس کے بعد پوری قیمت کا ٹوٹل مارے, میں نے ٹوٹل مارا 4 لاکھ پورا ٹوٹل آیا. اس کے بعد جو ٹوٹل آنے کے بعد 2 چیزوں کو اس سے مائنس کرے. اگر آدمی نے کسی سے قرض لے رکھا ہے تو جتنا قرض لے رکھا ہے وہ قرض نکال دے ٹوٹل سے, اور جو ضروری اخراجات تھے یعنی اسینشل نیڈس, اس کے اندر جو پیسے خرچ ہونے والے ہیں اسے بھی مائنس کر دے. ضروری اخراجات کے اندر گھر کا کرایہ ہے, بجلی بل ہے, پانی بل ہے, بچوں کی اسکول فیس ہے, ٹیوشن فیس ہے. 1 مہینے کے لیے گھر کے اندر جو راشن پانی لینا ہے اس کے اندر جو پیسے خرچ ہونے ہیں اسے نکال دے. اس کے نکالنے کے بعد پھر ٹوٹل مارے, اور وہ ٹوٹل اگر 52.5 تولہ چاندی کی بقدر یعنی تقریباً 65,000 تک پہنچ جا رہا ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار سمجھا جائے گا, اس پر قربانی واجب ہوگی. اور قربانی کے واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ قربانی کے 3 دنوں کے اندر بھی اگر آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال آ جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اپنے آپ کو ان کنڈیشن کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی. اگر ہمارے اندر یہ کنڈیشن پائی جا رہی ہے تو ہم پر قربانی واجب ہوگی. ایک بات اور یہ یاد رکھیں کہ جس طرح مرد پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورت پر بھی قربانی واجب ہے. یعنی اگر یہ کنڈیشن عورت کے اندر پائی جا رہی ہے تو عورت کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. اور عام طور سے عورتوں کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں جس کی قیمت 612 گرام چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے. لہذا اگر اتنی مالیت ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنے افراد ایسے ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور بقیہ شرطیں ان کے اندر پائی جاتی ہے, ان تمام پر قربانی واجب ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اندر ایک آدمی نے قربانی کر لیا تو قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے. فار ایگزامپل گھر کے اندر بیٹا الگ صاحب نصاب ہے, بیٹی الگ صاحب نصاب ہے, ماں الگ صاحب نصاب ہے, باپ الگ صاحب نصاب ہے, تو ان چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ باپ نے قربانی کر لیا تو بقیہ تینوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے, بلکہ ہر ایک کے لیے قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا. قربانی اگر ہمارے اوپر واجب ہے تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا, خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, یادگار ہے. اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے قربانی کے جانور کے ہر بات کے بدلے ہمارے لیے اللہ نے ایک نیکی رکھی ہے. یہ ویڈیو خود بھی دیکھے, سمجھے, دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے. کیا معلوم کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو مسئلہ معلوم ہو جائے اور وہ بھی قربانی کرے تو آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے.